حضرت سائنس صاحب اللہ حضرت اللہ عالی حضرت مفتی عبدالرؤف صاحب اللہ سید صاحب اللہ ہمارے مہمان خطیب مفتی عالی صاحب وغیرہ خطیب راجوری حاضرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مجھے اس طرح کی کوئی شکایت نہیں ہوگی کہ آپ نے سلام کا جواب کیسا دیا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ اس ٹائم ایسا ہی جواب یوپی میں بھی ملتا ہے۔ یہ نام سخاوت ہے، اس لیے میں نے کہا کہ سخاوت، اب اس میں سخاوت نہیں کروں گا کہ آپ کو اتنا زیادہ پریشان کر دوں سخاوت میں کہ آپ اندر سے یہ سوچنے لگیں کہ یار کتنے لوگ وہ تھے پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ ایک مولانا صاحب کا بڑا لمبا اعلان کیا تو انہوں نے تقریر سے پہلے یہ سنایا کہ ٹی ٹی کو سیٹ لینے کے لیے اس سے مولانا صاحب نے اپنے القاب بتائے۔ میں علامہ فخامہ مفتی مفکر مناظر مقرر خطیب امام عبدالحق۔ ٹی ٹی نے کہا کہ اتنے لوگوں کی سیٹ نہیں، یہ سب میں دھوکے میں پڑ گیا۔ آپ لوگ دھوکے میں مت پڑیے، یہ ایک ہی آدمی کے القاب انہوں نے عبد القیوم صاحب نے بول دیے۔ وجود بہت چھوٹا ہے، ان کی دعاؤں سے اور خوش نصیب یہ ہے، چند منٹ کے لیے دل لگا لیجیے۔ میں وقت کا بڑا پالن کرتا ہوں، الحمدللہ مدتوں سے آتا ہوں۔ سید صاحب نے میری وجہ سے اپنے آپ کو ہٹا دیا۔ آج یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم جن کے سامنے رہتے ہیں وہ اللہ والے ہیں۔ یہ میں آپ کو نہیں سنانے بیٹھا ہوں بلکہ کھڑے ہو کے اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ بھی سن لیں۔ سائیں گنجی رحمۃ اللہ علیہ تو قیامت میں ہم آج ان کے لیے بول رہے ہیں، قیامت میں ہمارے لیے بولیں گے۔ کیا آپ کو اطمینان نہیں ہے؟ اچھا یہ ڈنڈا مار کے بولا جائے گا تو سبحان اللہ کہیے۔ الحمد للمتوحد بجلالہ المتفرد وصلاته دوما على خير الانام محمد صلی اللہ علیہ وسلم والآل والاصحاب ثم أبعد الشهداء اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ آواز بلند درود شریف پڑھ لیجیے۔ سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غور سے اور لاڈلا بیٹا کیا۔ ہمارے سائیں صاحب اللہ اس علالت کے باوجود بھی وہ صبر ہیں، اس لیے نہیں بلکہ ان کو حق بھی ہے، ورنہ ان کو آرام کرنا چاہیے۔ کتنی مصروفیت ہے آپ جانتے ہیں۔ آپ لوگوں کے پاس بھی اگر چند منٹ کا ٹائم ہے تو میں دو شعر نظر کرتا ہوں، تیسرا جب پڑھوں گا جب آپ تیار ہو جائیں گے۔ پہلے دیکھتا ہوں پڑھ کے آپ سے محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ اس طرح اپنی قسمت جگایا کرو، اس طرح اپنی قسمت جگایا کرو کہ سائی گنجی کی محفل سجایا کرو، سائی گنجی کی محفل سجایا کرو۔ آپ کو تو مجھے پڑھنا چاہیے، سائی گنجی کی محفل سجایا ہو سکتا راضی ہو جائیے۔ سائیں گنجی کی محفل سجایا کرو۔ کبھی کبھی مل کے طرف تو سبحان اللہ میں بول کے دکھائے۔ تھوڑا پیچھے والے بھی اگر بول دیں، میں ٹائم نہیں لگا، بہت جلدی شروع ہو گیا ہوں۔ تھوڑا ادھر والے بھی بولے، ادھر والے بولے۔
سجایا کرو. جب تک آپ پورے تیار نہیں رہے وہ اگلا شعر پڑھوں گا نہیں. سجایا کرو. اللہ زبان پہ یہی کہتے کہ جنت میں جائے انشاءاللہ. سجایا کرو. ایک سبق لیجیے مجھ سے. جنتی پاس سب دنیا کے پاس باتیں ہیں. جنتی پاس مل جائے گا آپ کو کیسے؟ ہر گھڑی مصطفیٰ کو منایا. سجایا کرو منایا کرو. کون کہتا ہے اسلام خطرے میں ہے؟ کون کہتا ہے اسلام خطرے میں ہے؟ ابے نعرہ حیدری تو لگایا سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ لگا کے مولانا خود پچھتا ہے سبحان اللہ. مگر آپ پھر بھی نہیں شرمائے. اگر مرتبہ ایسا نعرہ لگائے کہ جس کی آواز پہ حضرت بھی جمع ہو جائیں تو پتہ چلے یار دل والے زندہ ہے الحمدللہ. سید والی صاحب اجازت ہے. یہ ادھار کے شعر نہیں ہے, یہ سب مولانا کے اپنے ہی ہیں, اس لیے تھوڑا سا ادھار کچھ مت کیجیے. سبحان اللہ بھی. ارے یار جب ایسا مولانا ہو, یہ میرے بچپن کے دیکھے ہوئے لوگ ہیں اور اللہ نے مجھے اب تک زندہ رکھا ہے, تو یہ کسی کا کمال نہیں ہے. الحمدللہ اعلیٰ حضرت کے بیٹے میرے مرشد مفتی اعظم کی دعاؤں کا کمال ہے. مفتی اعظم نے میرے گلے پہ ہاتھ رکھ کے جب دم کیا, الحمدللہ اس دم میں اتنا دم تھا کہ انہوں نے گلے پہ رکھ کے میرے خالی دم کیا تھا. اب مجھ میں اتنا دم ہے کہ اچھے اچھے وہابیوں پہ دم نکال دیتا ہوں. سبحان اللہ بولو تو سبحان اللہ. ارے تھوڑا اور زور سے بولو سبحان اللہ. اس پہ دیکھتا ہوں پڑھ کے. سجایا کرو اور دھمکیا کفر, دھمکیا کفر جب تم کو دینے لگے, دھمکیا کفر جب تم کو دینے لگے, تو اپنے خواجہ پیا کو بلایا کرو. اپنے خواجہ پیا کو بلایا کرو. مل کے پڑھ کے دکھایا کرو. اپنے خواجہ پیا کو بلایا کرو. تھوڑا اور زور سے پڑھیے. اپنے خواجہ تھوڑا ایک مرتبہ اجازت دو تو ایک سے رو پڑھوں. نصیحت بڑی شاندار ہے. بلایا کرو. مفتی علی صاحب اجازت ہے. یہ دل کا نکلا شعر ہے میرا, اس کا نظارہ یہاں دیکھا میں نے. گھر میں برکت کے انبار لگ جائیں گے, گھر میں برکت کے انبار لگ جائیں گے, تم غریبوں کو کھانا کھلایا کرو. تم غریبوں کو کھانا کھلایا کرو. اور یوں کہوں تو ڈبل سبحان اللہ نکلے گی. آج محفل میں
سبحان اللہ. آج محفل میں برکت بھی ہو جائے گی کہ سائی گنجی کا لنگر لٹایا کرو، سائی گنجی کا لنگر لٹایا کرو. تھوڑا تھوڑا بڑھا کے آواز بڑھا کرو. سائی گنجی کا لنگر لٹایا کرو، سائی گنجی کا لنگر لٹایا کرو. اگر دیر نہ ہو رہی ہے تو اسے روز سنا کرو. سائی گنجی کا لنگر، اس پہ عمل کرتے سائی عبدالرشید صاحب کو بلا. لٹایا کرو، لٹایا کرو، لٹایا کرو، لٹایا کرو، اور اپنا ایمان ایسے بچایا کرو، سبحان اللہ. اپنا ایمان ایسے بچایا کرو کہ دیوبندی کو گھر مت بلایا کرو. نعرہ تکبیر، رسالہ، اعلیٰ حضرت حضرت حسین گنجی بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ سالانہ. ابھی یار کہتے ہیں بڑا شکوہ ہے مجھے، کہتے ہیں مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، تھوڑا محنت رسول نہیں ہوتی. اتنی زور سے سبحان اللہ بولو کہ ہم تیار ہو جائیں. اجازت ہے سائی عبدالرشید صاحب، اجازت ہے تو میں عرض کرتا ہوں. یہ بلایا کرو، میں نے بولا ہے. ایک دن غوث اعظم نے اپنی محفل میں پوری پبلک کو بلایا، قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے فرمایا کُلًّا نُمِدُّ ہَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا. اب توجہ میری طرف. بغداد کے شہنشاہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا دینا کم نہیں ہوتا تو میرا بانٹنا بھی کم نہیں ہوتا. آپ کو بولنا کم ہے مگر مجھے شکایت ہے. غوث عالم اپنا دم دکھا رہے ہیں اور انہیں حق ہے، پیروں کے پیر ہیں، ارے پیروں کے پیر ہیں، اور اللہ کی عطا سے سنیوں کے لیے دستگیر ہیں. تھوڑا ادھر کی آواز ابھی بھی گمگیر ہے لگی. تھوڑا سا آواز بڑھا کے بولو تاکہ لگے کہتے مولانا آخر میں قربانی کا بکرا نہیں بننے. مجھے ڈبل اسپیشل رعایت ہے سائی عبدالرشید صاحب کی طرف سے کہ آپ کو صبح بھی بولنا ہے، مگر میں ابھی بول کے کہتے صبح کے لیے 10 منٹ عرض کرتا ہوں اور آپ کو توجہ میری طرف کرتا ہوں. غوث اعظم کہتے ہیں اللہ کا دینا کم نہیں ہوتا تو میرا بانٹنا بھی. میں پوچھوں گا آپ راجوری والوں سے، بولو یہ روزانہ خزانے لٹاتے ہیں کہ نہیں؟ ارے آواز ایسی نکلے گی تو لے گا کیسے؟ ارے بولو روزانہ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ یہ خدا کا خزانہ ہی ہے جو یہ بانٹتے ہیں. وہاں بھی غلط بولتے کہ بریلوی ان سے مانگتے. ابے ہم اللہ سے مانتے ہیں مگر ان کے صدقے میں مانتے ہیں. اگر تھوڑا سا آپ مجھے مانتے ہیں تو آواز کھول کے بولیے گا، میں چند لفظوں میں سنا دوں گا انشاءاللہ. ہم مانگتے اللہ ہی سے ہیں لیکن اللہ نے چونکہ انہیں دے رکھا ہے ہمارے بانٹنے کے لیے. اور جب نیند آپ کی بھگانی ہے مجھے اور یہ سنانا ہی ہے، ان کا فیضان دکھانا ہی ہے. غوث اعظم کے غلام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بڑی شاندار روایت لکھی الملفوظ میں. حضرت سائیں صاحب بھی اجمیر شریف گئے، ایک بڑا پکا سنی بھاگلپور کا رہنے والا ہر سال اجمیر شریف آتا اور ہر سال اجمیر شریف آ کے اس کے بعد اس میں شریف ہو کے گھر واپس جاتا. مگر بھاگلپور کا اس کا ایک پڑوسی ہر سال اسے ٹوکتا، ہر سال روکتا، کیا لینے جاتے ہو؟ چھٹے سال جواب سنو دیوانے کا. اگر دیوانے ہو سائی گنجی کی تو زور سے بولیو. دیوانہ مستانہ فرزانہ غوث اعظم کا غریب نواز کا بولا اس وہابی سے جو تقریباً وہابی ہو چکا تھا. یہ کفری کی حد تک تو نہیں پہنچا تھا لیکن اس معنی میں یہ بولا کہ بےہودے
وہیں چل کے دیکھ کہ غریب نواز کیا کیا دیتے ہیں. تو مجھ سے بولتا ہے کیا کیا لیتا ہے, کیا لینے جاتا ہے, وہیں چل کے دیکھ. اللہ کی قدرت اور میرے غریب نواز کی کرامت آتی تو نہیں دل میں, مگر غریب نواز کو دکھانا ہی ایسا تھا. چھٹے سال یہ بھی آنے تیار ہو گئے. مگر اگر تم بولنے تیار ہو جاؤ تو انشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا, لگے گا واقعی ابھی رحمتیں برس رہی ہے. دونوں آئے, مگر بریلوی آیا تو فاتحہ پڑھنے آیا, اور یہ وہابی نما کا مخت آیا تو غریب نواز کا دیکھنا چیک کرنے آیا. ارے آپ کے کچھ سمجھ میں آیا؟ آگے نا, دونوں کے آنے میں فرق بہت تھا. ایک فیض لینے آیا تھا ماشاءاللہ بڑی جلدی. سید والی حسین صاحب نے بالکل صحیح فرمایا. کہنے لگے یہاں کے لوگ ابھی ہمارے مولانا معظم نے پوچھا کہ یہ سمجھتے ہیں, تو سید والی حسین بولے کہ حضرت یہ یو پی والوں سے بھی زیادہ سمجھتے ہیں. باقی میں نے ایک جملہ بولے اور آپ سب سمجھ گئے ماشاءاللہ. یہ ان کا کرم ہو رہا, ورنہ میری 61 سال کی عمر ہے, اور 61 سال کی عمر میں بھی ابھی بھی سید والی حسین نے چیک کر لیا ہوگا کہ آواز ابھی بھی بچپن کی لگتی ہے. یہ میرے پیر مفتی اعظم کا کرم ہے, ان بزرگوں کا فیضان. ہمارے سائیں صاحب کو یاد ہو یا نہ ہو, میں اس وقت آ چکا ہوں جبکہ مجھے یہ پتا نہیں تھی عمر کتنی ہے. یعنی وہ چھوٹے پن میں یہاں پہنچ چکا ہوں. قادری دی اس وقت ہمارے سائیں صاحب کے یہاں ایک رات رکا بھی, ان کے یہاں بھینسیں پلنے والی جو تھی ان کا دودھ پیا بھی, انہیں کا دودھ پیا, اور وہ دودھ انہوں نے پلوایا. یہ میں نے اس لیے بتایا کہ تھوڑا جب فیض ملتا ہے تو عمر بھی بڑھتی ہے اور فیض کا انعام بھی بڑھتا ہے. میں کبھی بھی تقریر کے لیے کسی مدار پر نہیں جاتا ہوں, میں سب سے پہلے اس بارگاہ میں حاضری دینے جاتا ہوں. میں کبھی کبھی الحمدللہ کھانا بھی چھوڑ دیتا ہوں, مقصد اصلی پورا کرتا ہوں. آج مفتی عبدالرؤف صاحب کی بات مجھے پسند آئی کہ حضرت میں نے لوٹ کے آ جاؤں گا. اس کے بعد انہوں نے ارادہ کر لیا نہیں سائیں گنجی صاحب کے یہاں سے لوٹ کے آؤں گا نہیں. تو میں نے کہا مفتی صاحب اگر نیت یہ رکھو گے تو سائیں گنجی صاحب بیماری دور کرنا بھی جانتے ہیں, شفا لینا بھی جانتے ہیں, طاقت دینا بھی جانتے ہیں, اور اگر آپ تھوڑا آواز سبحان اللہ کی بڑھانا جانتے ہیں تو ہم سنانا جانتے ہیں. دونوں آئے مگر ایک فاتحہ پڑھنے آیا, کچھ یاد آیا, اور ایک چیک کرنے آیا. وہ فاتحہ پڑھنے لگ گیا, اور یہ فقیر کو جو 5 روپے مانگ رہا تھا راستے میں اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور دیکھنے لگا. وہ غریب نواز سے مانگ رہا تھا, غریب نواز 5 روپے, غریب نواز 5 روپے میرے خواجہ, 5 روپے میرے خواجہ, 5 روپے. یہ منحوس رئیس بھاگلپور یہ کھڑے ہو کے چیک کرنے لگا, دیکھتا ہوں اسے 5 روپے غریب نواز دیتے ہیں یا نہیں. 15 منٹ جب گزر گئے تو اسی کے دماغ میں کھجلی ہوئی, اور اس کمبخت نے اپنی جیب سے 5 روپے نکالے اور فقیر کو دے ڈالے, اور دے کے بولا لے یہ کیا دیں گے, لے مجھ سے لے. مگر کتنا عقل مند تھا فقیر, پیسے اس نے دیے. سنی کتنا دلچسپ تھا, الحمدللہ. فقیر سنی کھڑے ہو کے بولا غریب نواز کے مدار کی طرف اشارہ کر کے میرے خواجہ تیری شان کے قربان. اب یہ رئیس بھاگلپور بڑا پریشان, 5 روپے دیے ہم نے. ارے بولو نا یار, اور خطبے پڑھ رہا ہے. اب بھی خواجہ صاحب گئے, بولے چپ ہے, 5 روپے میں نے دیے اور شان بتا رہا غریب نواز کی. مستانہ بولا بےہودے بے وقوف ظالم, تو کیا دیتا. یہ تو میرے خواجہ نے اپنی حکومت کی شان دکھائی ہے. کا مطلب میرے غریب نواز نے تجھ جیسے بے ایمان سے دلوا کے یہ ثابت کیا میں ایسا راجا ہوں کہ اپنوں سے تو دلواتا ہی ہوں, اپنے دشمنوں سے بھی دلوا دیا جاتا.
سے اتنا بھی مت ڈرو کہ انسانی شکل میں وہ تھوڑی آواز بڑھا کے نکلے گی تب اس کا مزہ آئے گا کہ شاید فقیر مستانہ غریب نواز سے کہہ رہا ہو، شاید یہ بولتا ہوں کہ مجھے جہان کا ہر ستم گوارا ہے، خدیم صاحب کو بتائے گا مجھے جہان کا ہر ستم گوارا ہے، اگر یہ خواجہ کہہ دے کہ تو ہمارا، خواجہ آج یہ کہہ دے کہ تو، اس کو مل کے بڑے بڑا مادارا جو سائیں گنجی یہ کہہ دے کہ تو، مل کے بڑے دو مجھے جہان کا ہر ستم گوارا ہے، یہ سائیں گنجی جو کہہ دے کہ تو، زور سے بڑھو کہ حضرت خوش ہو جائے، بڑے موڑ میں بولنا ہوں الحمدللہ، یہ سائیں گنجی یہ کہہ دے کہ تو، زور سے بولو کہ تو خوش ہو جائے، یہ سائیں گنجی یہ کہہ دے کہ تو ہمارا ہے، تھوڑا اور زور سے سبحان اللہ بولو تو ایک سے بولو تو ختم کروں کہ 5 منٹ اور کروں؟ ارے اندر سے بددعا تو نہیں کر رہے کوئی؟ یہ چچا تمہاری دعاؤں کا اثر خدا کی قسم جو اب تک مولانا اسی پہ کھڑا ہوا، اور آپ کی دعاؤں کے صدقے الحمدللہ اس سال بھی رمضان شریف میں قرآن شریف پورے 3 دن میں پڑھ دیا، 16 سپارے انہی پاؤں پہ پہلے دن پڑھے رات کے 2:30 بجے تک۔ یہ اور بات ہے کہ مجھ سے پڑھنے میں مولانا قاری مفتی عاری صاحب بہت اچھے ہیں، لیکن مجھے چونکہ مصروفیت ہوتی مدرسے کی اس لیے کہتے تھوڑا جلدی پڑھنا پڑتا ہے، لیکن آپ کی دعاؤں سے 16 سپارے ایک ہی پاؤں پہ، اور اگلے دن 7 سپارے، اس سے اگلے دن 7 سپارے۔ میں نے جب حج کیا تھا تو 5 دن میں 10 عمرے کیے۔ ہمارے اتراکھنڈ کا ایک ڈاکٹر بولا میں نے کہا درد ہو رہا ہے، بولے مولانا لیٹ جاؤ اور امید مت کرو کہ اٹھ پاؤ گے۔ یہ سن 2007 سے لے کے اب تک ٹائم لگا، یہ کتنا ہو گیا؟ 2007 سے اب 2022 ہے، کتنے سال ہو گئے؟ 15۔ میں نے ابھی اتراکھنڈ میں کہا اس ڈاکٹر کو کم سے کم 5 جوتوں سے مارا جائے اور اس منحوس کو لا کے مولانا سخاوت کو دکھایا جائے، جس کو تو یہ بول رہا تھا مولانا اٹھ نہیں پاؤ گے، اس کے چلنے کا یہ عالم ہے کہ بڑے آرام سے راجوری کے پہاڑوں پہ چل جاتا ہے، بڑے آرام سے چل جاتا ہوں۔ تھوڑا سا میں نے میری طرف اٹھے مدینے کی طرف، میں ادھر سے بھاگوں گا نہیں، یہ تو موڈ ہو گیا ہے۔ اور یہ شعر بھی اگر میں سناؤں تو بڑا ظلم مانا جائے گا۔ ہمارے عبدالقیوم صاحب اگر رک سکے 5 منٹ تو یہ شعر سن لے سکا کہ تو ہمارا ہے، ارے بولو نا کہ تو، اور دونوں پڑھو نا کہ تو، کافیہ سمجھانے کے لیے بلوانا ضروری ہوتا کبھی۔ انڈیا میں ہم سب لوگ بہت کریں، تمہارا کیا رکھا ہے انڈیا میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں، آج کون آئے تھے اور کون گئے تھے، ہمیں کسی کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر جب لوگ ہم سے پوچھتے ہیں مولانا اب تمہارا انڈیا میں کیا ہے، تو میں نے سوال کا جواب دیا انہیں، بڑا شاندار ہے۔ لوگ ہم سے پوچھ رہے ہیں تمہارا کیا ہے، ہم سے پوچھ رہے ہیں تمہارا کیا ہے، ہم سے پوچھتے ہو ہمارا کیا ہے، ہم تم سے کہتے ہیں لو سنو ہمارا کیا کیا، تو ہمارا ہے اب قطب ہو لال قلعہ، آگرے کا تاج محل، قطب ہو لال قلعہ، آگرے کا تاج محل، ابے یہ سب ہمارا ہے، بتلاؤ کیا تمہارا
अजमेर में सहारा है आज भी। दिल से बोलना चाहिए था, दिल से बोलना चाहिए, इसको मिलकर पढ़ना चाहिए था। हमारा आज भी अजमेर में दिल से, हमारा आज भी अजमेर में, हमारा आज भी अजमेर में। ये तुम्हें जगाने के लिए मौलाना मुफ्ती आरिफ की बात पूरी करने के लिए मैंने 3 शेर पढ़ दिए, मगर मेरे किसी न किसी शेर में जरूर कोई ना कोई बात होगी, मगर आपकी जात अगर बोलती ही होगी तो इसको अभी मैंने जगाया है और वो सुनाता भी हूँ। बगदाद वाले शहंशाह ने कुरान की आयत पढ़ के सुनाया, मेरा बांटना कभी कम नहीं होता। और अब थोड़ा नगर में तरफ करो, फिर मस्ती आएगी इसकी। क्या अल्लाह ने ताकत दी हो वो शहंशाह औलिया को कि बगदाद के दूल्हा बोले, अब जिसे जो मांगना हो मुझसे मांग ले। इतनी आहिस्ता बोलते हैं मांगने वाले। अगर ये फार्मूला साईं साहब यहाँ खड़े होके कह दे जिसे जो चाहे वो मांग ले, तो मौलाना तो बैठे ही रहेंगे, आप में से सब खड़े हो जाएंगे, मगर साईं साहब खुद तो नहीं कहेंगे, इनके फैलान से जरूर कह सकते। और इनकी दुआओं का तो माशाल्लाह जवाब ही नहीं। इतने कम समय में मेरी दुआ कम लोगों को ऐसे करते सुना। वो दुआ इनकी मुझे वहां भी ऊपर में भी याद आई। खैर, के सामने की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, 1 मिनट मेरी तरफ देखें। वैसे आदम ने कितनी बड़ी बात कही होगी, जिसे जो मांगना हो मांग ले। हज़रात, आपको अगर थोड़ा दिल में देखता हूँ माशाल्लाह, जो आपके पढ़ने सुनने का इस वक्त अंदाज है, ये इनका फैलान है जो इस वक्त जम रहा है। ये जमने का मतलब तकलीफ जमाना नहीं, आपका दिल उधर जमा है। इस महफिल में ऐलाने गौस के बाद 10 लोग खड़े हुए। कितने लोग? मांगना तो सब चाहते थे, मगर 10 बहुत एडवांस थे। वो ऐसे ही मौके की तलाश में रहते थे, मगर वो से आदम ने आज जब मस्ती में बोला, जो मांगना हो मांग लो। हज़रात, अगर थोड़ी सी आवाज आप और बढ़ा लो, अगर थोड़ी इजाजत दे दो तो 1 का सुनाऊं, और थोड़ी सी आवाज और बढ़ी तो 2 का सुनाऊं, और मुफ्ती अब तो लोग इजाजत देंगे आपको, उनके टाइम मुकर्रर है मेरी तरफ है, तो 3 का सुनाऊं, और अगर इजाजत दे मुफ्ती आरिफ साहब तो 4 का सुनाऊं, और अगर सब मिलकर जोर से सुभान अल्लाह कहते तो पूरे 5 का सुनाऊं, और 5 लोगों का अगले साल के लिए उधार छोड़ जाऊं, क्योंकि मौलवी तब वकूफ नहीं होता, सब तकरीरें की जगह चलते तो दोबारा बुलाने की जरूरत ही ना है। हालांकि मेरे पास खजाना कम नहीं है, लेकिन आपके कैपेसिटी के हिसाब से हमें मस्ती आ जाएगी। 1 का सुनाना तो आपको मांगना सुनाता हूँ। एक बंदा खड़ा हुआ बगदाद के शहंशाह से, पाक सरकार बोले मांग, सुभान अल्लाह, तू मांग। तो ये सामने से पीछे से ही खड़े होकर बोला, सरकार मुझे मकान दे दीजिए। इतने बुद्धू नहीं है राजौरी के लोग, गौसे आजम कोई प्रॉपर्टी का काम थोड़ी करते थे। अरे कोई डीलर थोड़ी थे। अरे यार अब इतना समझाना पड़ेगा आपको। मांगा क्या इसने? मकान। तो गौसे आजम के मकान बना के बेचते थे क्या? मगर थोड़ी आवाज आपकी यहाँ से वहाँ से वहाँ मदीने। इस गरीब को भी ये मालूम है कि गौसे आजम ने जब कह दिया है तो कहीं से भी देंगे दे देंगे। ये तो सुनाना के नवासे हैं जो सारे मकान जन्नत तक के वाले। मांगना मांगने मकान। अरे थोड़ा आवाज बढ़ा के आपका न बोले तो आप बोल दियो। गौसे आजम ने बर्जस्ता उससे कहा, जा तुझे मकान दे दिया। अभी भी कम बोले तो मौलाना गौसे आजम ने कह दिया मकान 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 है कहाँ? अरे इतनी जल्दी तो कसम खुदा की मैंने यूपी में कहा, आजम खान जब मनीष चढ़ते मैंने कहा इनके अब्बा का भी असर नहीं होगा इतनी जल्दी, जितनी जल्दी गौसे आजम का असर होगा। कैसे 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 आप ताज्जुब करेंगे। ये बंदा सुन के कितना यकीन था से महफिल से भागा और निकल के अपने घर की तरफ चला, मगर यकीन था गौसे आजम ने बोल दिया मकान दे दिया
سبحان اللہ. تو مکان ملے گا ضرور. اور میں 2 گھنٹے بھی نہیں لگے اپنے گھر کے مکان میں داخل ہوا جس میں کرائے پہ رہتا تھا. اس کا بچہ اوپر سے اتر کے آیا سیڑھی سے چھوٹا سا, اور ابا کو سینے لگ کے بولا ابا مبارک ہو, مکان مالک نے مکان ہمارے نام میں کر دیا. اب میں جب بولوں گا جب آپ کی آواز یہاں سے مدینہ پہنچے, غوث اعظم نے بولا کرائے کا مکان مالک مکان نے اس کے نام کر دیا. اگر غوث کے کہنے سے کرائے کا مکان مالک مکان نام میں کر سکتا ہے تو سائی گنجی اگر سفارش کر دے تو ہمارا نبی بھی ہمیں جنت کے مکان کا مالک کر سکتا اب دعا تو نہیں کر رہے تو مولانا تم بھی ہو تو سلام ہو جائے. 10 منٹ کی اجازت ہو رہا ہے. پہلے کا پورا ہوا ہے, دوسرے کا بھی سناؤں. ارے بولا تھا فوراً مکان مل گیا. اجازت ہے دوسرے کا بھی بولوں. دوسرے سے وہ سے بولے 10 منٹ پہلے نمبر کے بعد دوسرے پہ کھڑا تھا. فرمایا تو بول. تو یہ بندہ بولا مجھے دکان دے دیجیے. چالاک کوئی راجوری میں تھوڑی رہتے ہیں, چالاک بغداد میں بھی رہتے تھے. اس نے سوچا کہ اس نے مکان مانگا ہے تو جو مکان دے سکتے ہیں وہ دکان میں دے سکتے ہیں. اور سے بولا دکان. بغداد کے شہنشاہ سلطان بولے جا تجھے بھی دکان دے دی. یہ بندہ بھی جلسے میں نہیں رکا, پھر یہ بھی ڈھونڈنے چلا گیا. بغداد کی مارکیٹ میں جب پہنچا تو لوگ اس سے بولے مبارک ہو کہاں تھے. عراق کی گورنمنٹ نے یہ دکان تمہارے نام میں رد کر دی. ارے صاحب وہیں سے غوث اعظم کے خطبے پڑھنے لگا بندہ. میں غوث اعظم کی محفل میں, ابے اتنے بدھو تھوڑی ہو آپ لوگ کہ غوث اعظم کی محفل کا یہ کمال ہے. تو اگر سائی گنجی بھی ان کے صدقے میں کچھ کمال کر رہے تو کوئی تعجب تھوڑی ہے. مگر بندے کو ماننے والا ڈھنگ بھی ہونا چاہیے. ایک بڑے میاں سے کسی اللہ کے ولی نے کہہ دیا, راستے میں موڈ میں تھے, ایک سانس میں ایک دعا میں جو چاہے مانگ لے. ایک سانس میں ایک دعا میں جو چاہے مانگ لے. تو بڈھا اتنا چالاک تھا, بولا میں آپ کے صدقے میں اللہ سے مانگتا ہوں کہ میرے پر پوتے سونے کے برتنوں میں دودھ پیتے رہے. یہ بات آپ کی جلدی سمجھ میں آئی. میرے پر پوتے سونے کے برتنوں میں دودھ. کتنا بوڑھا چالاک تھا, ایک ہی سانس میں مانگا, کہیں وقف بھی نہیں کیا. قاری علی صاحب کہیں ستے طویلہ بھی نہیں کیا, اور ایک ہی دعا میں کتنی چیزیں مانگی. اولاد بھی مانگی, اولاد کی اولاد بھی مانگی. پر پوتے کوئی آسمان سے تھوڑی ٹپکیں گے. ماشاء اللہ بڑے سمجھدار لوگ, بڑے سمجھدار, بڑی جلدی سمجھ جاتے. اور ساتھ ہی ساتھ سونا بھی مانگا, سونے کے برتنوں میں. حالانکہ برتن میں پینا نہیں چاہیے, لیکن بندے کو مانگنا تھا سونے کے برتنوں میں دودھ پیتے رہیں. اس کا مطلب دودھ دینے والی گائے اور بھینسیں بھی مانگی. ارے یار ماشاء اللہ, مانگنے والا ایسا ہو تو کیا نہیں ملتا. ایک ہی سانس میں ایک ہی دعا میں. حضرات بات پڑھنا جائے, باقی 10 منٹ 15 منٹ صبح انشاءاللہ. نظر میری طرف دوسرا ہو گیا ہے, دوسرے کی دکان مل گئی. اگر اب آپ نہیں بولے تو آپ نے میرا حق مارا. آواز کھول کے بولیے گا. تیسرا بندہ جو کھڑا نظر آیا وہ بہت نو عمر تھا, جس کی کل 18 سال کی عمر تھی. مگر یہ نوجوان پھٹ سے بولا ہے ولیوں کی سلطان, میرے آقا ہے ولیوں کی سلطان. اے شہنشاہ, اے بغدادی سلطان, مجھے نہ مکان چاہیے. تھوڑا آواز اب کیا آپ کی ایسی بننی چاہیے جی کی رحمتیں برس رہی ہیں. نہ دکان چاہیے, نہ مکان چاہیے, نہ دنیا
دنیا کا سامان چاہیے، مجھے تو بس سینے میں قرآن چاہیے، سینے میں حفظ اوقات ٹوٹل مانگا تھا ٹوٹل، مگر حفظ قرآن بھی اس میں آ گیا۔ ٹائم بچا دیجئے، قرآن پڑھتا ہوں۔ بغداد کے سلطان نے دونوں کو وہیں سے روانہ کر دیا تھا، مکان والے کو، دکان والے کو، اور جس نے سینے میں قرآن مانگا، آپ کو میں بولوں گا سبحان اللہ بولیے، اس بچے سے غوث اعظم بولے تو میرے قریب آ جا، بچہ قریب آیا اور بغدادی سلطان نے فرمایا لے میرے سینے سے لگ جا، جسے غوث اعظم کا سینہ مل جائے، لے میرے سینے سے لگ جا۔ غوث اعظم کے سینے سے بندہ لگا اور بغداد کے سلطان نے فرمایا چند منٹ کے بعد اب بول کتنا قرآن سینے میں آیا؟ بچہ بولا سرکار سینے سے سینہ لگتا ہی پورا قرآن سینے میں اترا۔ میرا دل کہتا ہے اگر غوث اعظم سینے میں قرآن اتار سکتے ہیں تو سائی گنجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس میں آنے والوں کو ان کے نانا پلسرات کے اوپر سے بھی اتار سکتے ہیں۔ مل کے بولنا چاہیے انشاءاللہ، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے کہ مسجد کی سیڑھیوں سے بھی اترنا پڑے گا۔ یہ جگاڑ نہیں چلے گا کہ پلسرات سے تو اتر جائے اور مسجد کی سیڑھیوں پر صرف مولوی مفتی عارف نہ رہے۔ ہمارے یہاں تو ایسے ایسے چٹی باز ہیں، علامہ جلال مصطفیٰ کا نام لیا مولانا معظم نے، ان کے بھائی صاحب مولانا بہاؤل مصطفیٰ صاحب خاصاب آدمی ہیں، بولے ہمارے یہاں خاصابوں میں اتنے باکمال لوگ ہیں کہ ایک بڑے میاں بڈھے آدمی مجھ سے کہہ رہے تھے کہ مولویوں نے نماز کی قدر ختم کر دی۔ تو میں نے کہا چچا مطلب کہ یار جب دیکھو نماز، جب دیکھو نماز کے لیے کہتے ہیں نماز 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 پڑھو نماز پڑھو نماز۔ ارے میاں ہوش میں تو ہو، بھائی صبح بولے کہ اتنے بڑے جاہل مذہب بھی ہیں۔ میں نے کہا ہوش میں تو کہنے کہ ارے مولانا ہوش کی بات ہی کر رہا ہوں، نماز تو ہماری جوانی میں ہوتی تھی، سال میں ایک بار۔ یہ ہماری جہالت کا حال ہے۔ جس بڈھے کو یہ پتا نہ کہ 5 وقتہ نماز فرض ہے، یہ لطیفہ نہیں سنایا میں نے آپ کو، یہ حقیقت سنائیے۔ عجیب حال ہے اس قوم کا، نعرے لگانے میں بہت تیز اور عمل کے معاملے میں 0/80۔ خیر اسی پہ اکتفا کروں گا، 2 رہ گئے ہیں۔ اس بچے نے قرآن مانگا، سینے میں قرآن آ گیا، لیکن آپ کی آواز اگر اور تیز ہو جائے تھوڑی سی تو چوتھے کا سنایا جائے۔ چوتھے بندے سے غوث اعظم نے فرمایا تو بول، تو تھوڑی اب آپ کی آواز جیسی، آج آپ نے بہت کچھ دیکھا ہوگا، سنا ہو تو ہوگا کم سے کم، اگر دیکھا نہیں ہوگا۔ ستہ کا روب کیسا ہوتا ہے، ستہ کا ڈنڈا کیسا ہوتا ہے، مگر جس چوتھے آدمی نے غوث اعظم سے مانگا، آپ توجہ کریں گے کہ یہ بندہ بولا، غوث اعظم بولے تو مانگ کیا مانگتا ہے؟ بولے ولیوں کے سلطان مجھے خلیفہ کی کیبنٹ میں منتری بنوا دیجیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے وزیر بنوا دیجیے، میں نے منتری بول دیا ہے، وہ سے دیکھیے۔ خلیفہ کون سا تھا؟ نام بتا دوں، مستنجد باللہ۔ اس کی کیبنٹ میں وزیر بنوا دیجیے۔ تو کیا غوث اعظم کو دلالی کرتے تھے؟ ارے تصور بھی نہیں، خدا کی قسم، یہ انڈیا ہے، یہاں ہوتی ہے دلالی، مگر الحمدللہ یہاں دلالی نہیں بلکہ پاور خدا نے دے ڈالی۔ غوث اعظم نے اس سے فرمایا جا تجھے بھی منسٹری دے دی۔ ارے میاں خلیفہ مستنجد باللہ کا ابھی دربار چل ہی رہا تھا، یہ جناب داخل ہوئے کسی آدمی کو بلانے کے لیے، تو خلیفہ مستنجد باللہ نے انہیں کو اندر بلا لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بولے کہاں گئے تھے؟ تمہاری منسٹری فائنل ہو چکی ہے۔ غوث اعظم وہاں اشارہ کریں سبحان اللہ، اور یہاں دربار میں فیصلہ
جائے، حضرات آپ کو کہیں دیر نہ ہو جائے، کہیں مولانا سخاوت کو کہیں بددعا نہ لگ جائے، اس لیے حالانکہ بددعا آپ دیں گے نہیں، مجھے یقین ہے دعا ہی دیں گے، مگر کل صبح کے لیے جلدی آنے کے لیے میں نے آپ کو تیار کر دیا الحمدللہ۔ لیکن یہ سب کمال اللہ کی قسم نیت پر نربھر ہے، نیت اچھی ہوتی ہے۔ مجھے آج جو بولنے میں طاقت ملی ہے اس میں جہاں ان کی دعا ہے وہاں مفتی عبدالرؤف صاحب کے گھر کی بھی دوا ہے، ان کے گھر کی دوا انہیں تو کام نہیں دے سکی لیکن مجھے اتنا کام دے گئی کہ میں ان کی گھر والی کے لیے خدا کی قسم تنہائی میں بھی اتنی دعا کرتا ہوں کہ میرے 10 بچے ہیں، دل کا عشرۃ کاملہ، اس کے باوجود مجھے وہ آرام بچوں میں نہیں ملتا جو مفتی عبدالرؤف صاحب کے مہمان نوازی میں ملتا ہے، ان کے یہاں کا نظام۔ اور آج دل بھر آیا خدا کی قسم یہ دیکھ کے ان کا اہتمام کہ ایک صاحب نے ابھی جب مغرب کے بعد فاتحہ کرائی، میں نے بھی دعا کی آپ کے لیے بھی، سب کے لیے۔ اس کے بعد جب کھانے کا ذکر آیا کہ لکڑیوں سے اتنے بچوں کا کھانا بنتا ہے، آپ بڑے آرام سے اپنے گیس چولہے پہ اپنا کھانا بناتے ہیں، اور نبی کے مہمانوں کے لیے ان کے مدرسے میں جب کھانا بنتا دیکھتا ہوں وہ الفاظ بھی نہیں ہے بولنے کے، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ آپ کو چندے وندے کے لیے نہیں بول رہا ہوں میں، لیکن دوستو خدا کی قسم اگر یہ علماء ان حالتوں میں اگر مدرسے چلا رہے تو گویا جہاد کر رہے مگر قوم کو بھی احساس ہونا چاہیے۔ اور یہ حضرات تو الحمدللہ یہ مشہور لوگ پورے سماج کو یہاں کے سدھارے ہوئے ہیں، اور الحمدللہ ایک سے ایک بڑھ کے یہ مناظرہ کرنے میں یہ حضرات محنتی لوگ، ہمیں آنے میں بڑی خوشی ہوتی ہے جو آپ لوگوں کے درمیان میں بولتے ہوئے جیسی عقیدت دیکھتے ہیں۔ خیر ایک دعا کرتا ہوں اگر آپ آمین پورے زور سے ادا کر دیں، اللہ مولانا کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور جامعہ حنفیہ نظامیہ کو اور جامعہ رضویہ اشرفیہ کو، ہمارے مولانا فاروق صاحب کو چلے گئے شاید، یہ جتنے مدارس بھی ہیں اللہ ان سب کو باغ و بہار بنائے، اللہ ہمارے خطیب صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ یہ یادگار ہے اب ہماری، ان کا حضرات کا دھیان رکھیے، انہی کے صدقے میں ہم لوگ آ رہے ہیں اور آپ کو سنا رہے ہیں۔ قدردان جانتا ہے جوہری کی قدر۔ حضرات بات ادھر سے ادھر نہ چلی جائے، حضرات نظر میری طرف کی جائے اور دل حضرت کی بارگاہ میں رکھا جائے۔ حضرات یہ آخری بات بڑی شاندار ہے جب 5ویں کی ہے، 5ویں کا کبھی اگلے سال سنیں گے، صبح تو ٹائم ہوگا نہیں، مگر ایک انمول ہیرا میں صبح آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ۔ نظر میری طرف اور دل مدینے کی طرف۔ 5ویں بندے نے جو مانگا سبحان اللہ، اس نے مانگا، جب 5ویں سے بغداد کے شہنشاہ نے فرمایا تو مانگ کیا مانگتا ہے، تو بولا مجھے قطب بنا دیجئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، چاروں کو غوث اعظم نے دے دیا تھا، سبحان اللہ، سبحان مگر اس 5ویں سے بغدادی شاہ سلطان نے فرمایا کیا، اس نے بولا کیا، قطب بنا دیجئے۔ تو قطب بننا کوئی رسول اللہ ہے کہ کہیں سے اٹھا لیجئے۔ ایک جاہل ہم سے MP میں بولا مولانا ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ میں قطب بن جاؤں، تو میں نے کہا منحوس پہلے نوازی تو بن جا۔ ایسے ایسے چٹر ہیں ہمارے قوم میں، میں تو واقعی صحیح بتا رہا ہوں آپ کو، وظیفہ ابے وظیفے سے قطب بنے گا، ایسے ایسے رہے میر صاحب بڑے بڑے خود وظیفہ۔ حضرات اس پہ آہستہ نہ بولیں، تھوڑا آواز بڑھا کے بغداد کے شہنشاہ اس سے ضرور بولے کیا تجھے قطب بنا دیا جائے، بنا دیا جائے گا۔ اب یہاں کیوں کہا، وہاں چاروں کو ایک دم ہاتھ کے ہاتھ یہاں وجہ یہ تھی غوث اعظم اشارہ کر رہے تھے ہم میں تو کیپیسٹی ہے لیکن تم میں ابھی مال مسالہ نہیں ہے۔ ارے یار تھوڑا سبحان اللہ بولنے کا مسئلہ، اس لیے ہم تو بنا سکتے ہیں مگر ابھی تمہارا وقت ہے۔ مگر کیا بولے غوث اعظم، جاؤ قطب بنا دیے جاؤ گے۔ غوث اعظم انتقال فرما گئے، وصال فرما گئے، مگر بندے کی جب حالت بگڑی، جس سے وعدہ کیا تھا غوث پاک نے
چارپائی سے اٹھ کر بیٹھا تک نہیں جاتا، بولا تک نہیں جاتا۔ اچانک لوگ آئے ملنے اس لیے کہ آخری ٹائم ہے، اچانک زبان میں بولنے کی طاقت آئی، اتنی بھیڑ دیکھ کے یہ بندہ بولا، وہ جس نے خطبیت مانگی تھی، اتنی بھیڑ کیوں ہے؟ بولے یار تمہارے بچنے کے آثار نہیں ہیں، ارے ایمان ہو تو ایسا۔ بندہ بولا اپنا کام کرو، گھر جاؤ، ابھی میں مروں گا نہیں۔ سبحان اللہ تو بولو، ابھی میں مروں گا نہیں۔ کہنے مطلب تمہاری تو حالت بتا رہی، جیو گے نہیں، چند دن میں چلے جاؤ گے۔ کہنے لگے اس لیے نہیں مروں گا کہ ابھی میرے غوث پاک کا وعدہ پورا نہیں ہوا ہے، اور زمین و آسمان ادھر سے ادھر ہو سکتے ہیں مگر غوث اعظم کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ابھی مجھے قطبیت ملی نہیں ہے۔ تاریخ بتاتی، تاریخ بغداد، کہ مرنے سے 7 دن پہلے، کتنے 7 دن پہلے انہیں قطبیت مل گئی، اور غوث اعظم کا وعدہ پورا ہو گیا۔ حضرات آپ نے دیکھا اگر ماننے والے ولی کے سامنے ڈھنگ کے ہوں تو ہاتھوں ہاتھ بھی مل جاتا ہے، اور انعام اتنا شاندار ہوتا ہے کہ بندے سے دامن میں لیا بھی نہیں جاتا ہے، یعنی چادر تنگ پڑ جاتی ہے۔ حضرات اللہ سائیں گنجی رحمت اللہ تعالی علیہ کا فیضان مجھے عطا فرمائے۔ قرآن پاک میں میرے کریم نے فرمایا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، یہی وہ بندے جن کو دنیا و آخرت میں خوشخبری ہے۔ اللہ کا کلام کبھی بدلتا نہیں ہے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ سارے کے سارے حضرات جو دل والے تھے الحمدللہ انہوں نے ثابت بھی کیا کہ ہمیں سائیں گنجی رحمت اللہ علیہ سے سچی محبت ہے۔ اگر انہوں نے اپنے فوج کی نوکری چھوڑی تو آپ نے بھی اپنا گھر چھوڑا ہے، اور ان کی محبت میں چھوڑا ہے، اور اس امید پر چھوڑا ہے کہ جب انہیں وہ چھوڑ کے آخرت کی نعمتیں مل گئی تو ان کے صدقے میں انشاءاللہ ہم نے بھی گھر چھوڑا ہے، ہمیں بھی مل سکتی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ملیں گی، ضرور ملیں گی۔ بات مکمل، 2 شعر پڑھتا ہوں، اس کے بعد شاید صلاۃ و سلام ہوتا ہے، 2 منٹ اور بڑھ جائیے، 2 شعر عرض کرتا ہوں، اس کے بعد صلاۃ و سلام ہوتا ہے، یا کچھ شاید مولانا عبدالقیوم کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ سرکار اس طرح میری قسمت جگائیے۔ ہم سے پہلے ایسا بولنا بھی چاہیے، سرکار اس طرح میری قسمت جگائیے کہ مرنے سے پہلے گنبد خضرا دکھائیے، گنبد خضرا دکھائیے، خضرا دکھائیے۔ اور اگر مدینہ جانا مقدر میں لکھا نہ ہو تو یہ گزارش ہے مصطفیٰ سے کہ تقدیر میں وہاں کی اگر حاضری نہ ہو تو آقا کبھی تو خواب میں جلوہ دکھائی۔ اور یہ گزارش آپ کو ساتھ لے کے کہہ رہا ہوں، مایوس ہو نہ جائے یہ سائی کی انجمن، یا رسول اللہ مایوس ہو نہ جائے یہ گنجی کی انجمن۔ تمنا کیا ہے ہم سب کی آقا سلام سے پہلے؟ آقا ہمارے جلسے میں تشریف لائیے، تشریف لائیے، مل کے پڑھ لیجیے، آقا ہمارے جلسے میں تشریف لائیے، تھوڑا بڑھ کے بولیے، آقا ہمارے جلسے میں تشریف لائیے، تشریف لائیے، تشریف لائیے، تشریف لائیے۔ اللہ خطاؤں کو معاف کرے، میں بھی پڑھوں، آپ بھی بلند آواز سے پڑھ لیں۔ اس سے پہلے بھی کچھ جملے ایسے نکلے ہو سکتے ہیں، مجھ پہ بھی یہ ہو سکتا ہے، سب مل کے توبہ کر لیں۔ دل سے پڑھیے لا الہ الا اللہ۔
فرما دیجیے